السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، میں مفتی محمد عالمگیر دانش قاسمی اپنے یوٹیوب چینل مفتی عالمگیر دانش پر مدارس ایپیسوڈ 4 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج کا عنوان ہے ہر گاؤں میں دینی مکاتب کا قیام وقت کی اہم ضرورت۔ آج 18 جون 2021 نماز جمعہ سے قبل عوام سے کیا گیا تازہ خطاب ہے۔ آپ مکمل ویڈیو دیکھیے، سنیے اور دوسروں تک اسے شیئر بھی کیجیے۔ سامعین و ناظرین، علم کو زشت کا عنوان بنائے رکھنا، تم کتابوں سے سدا گھر کو سجائے رکھنا، یہ جہالت کے اندھیرے تو یوں ہی پگھل جائیں گے، تم شمع علم و ادب یوں ہی جلائے رکھنا۔ اور یہ بھی سنتے چلیے، اس بزم کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک، 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ دوستو، یہ چوتھے ایپیسوڈ میں ہر گاؤں میں مدارس کا قائم ہونا بے انتہا ضروری ہے۔ کیوں؟ ملک ہندوستان میں آئے دن حالات بدلتے جا رہے ہیں، روز بروز مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہے، ہر چہار سو زہریلی ہوائیں چلائی جا رہی ہیں، نئی نئی پالیسیاں وجود میں آ رہی ہیں، خفیہ تحریکیں ہو رہی ہیں۔ حال ہی میں نئی تعلیمی پالیسی سے متعلق جو بل پاس کیا گیا وہ بھی مسلمانوں سے دشمنی اور عداوت ہی کا ایک واضح مظہر ہے۔ اگرچہ کہ دنیاوی اعتبار سے اس کے فوائد و نتائج سے کسی کو انکار نہیں، لیکن دینی اعتبار سے وہ مسلمانوں کی نئی نسل کے حق میں انتہائی خسران کا باعث اور مہلک دین و ایمان ہے، جس کی بنیاد سراسر عقیدہ توحید کے خلاف اور تعلیمات اسلامی کے بالکل برعکس ہے، اور اس کا بس واحد علاج مکاتب دینیہ کا قیام ہے، جو بقائے اسلام اور تحفظ دین و ایمان کا ذریعہ ہے، جو کہ ایک دینی گہوارہ اور بنیادی درسگاہ ہے۔ مکاتب کی اہمیت کیا ہے؟ ہماری نئی نسل ہی مستقبل کے رجال کار اور ملت کے معمار ہوتے ہیں، اس لیے ان کی ذہنی و اخلاقی نشو و نما اسلامی تعلیمات پر ہونا ازحد ضروری ہے، اور ایسے ماحول و فضا کا فراہم کرنا ان کے لیے لابدی ہے جس میں خالص اسلامی تہذیب کے چھاپ ہو اور اجنبی ثقافت کے تمام ایمان سوز اثرات سے پاک ہو۔ یہ حقیقت بھی چشم کشا ہے کہ معاشرہ اور سوسائٹی میں مکاتب کا قیام بقائے اسلام کا ضامن اور تحفظ ایمان کا کفیل ہے۔ ان مکاتب سے علم کی جو روشنی نکل رہی ہے، اس سے پوری دنیا سیراب و فیضیاب ہو رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان مکاتب کی طرف متوجہ کریں، جس سے ان کے اندر ذہنی ماحول پیدا ہو، اور مکاتب کے نظام کی مضبوطی کی وجہ سے کفرستان میں بھی ایمان باقی رہ سکتا ہے، ورنہ مکاتب سے بے التفاتی و بے اعتنائی کی وجہ سے ایمانستان میں رہ کر بھی ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی ہے۔ بہرحال بچے چونکہ خالی ذہن ہوتے ہیں، اس لیے بچوں کے معصوم ذہن پر مکتب کی تعلیم کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو فتح الباری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 83 پر رقم ہے، التعلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، یعنی بچپن میں علم حاصل کرنا پتھر کی لکیر کی طرح ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اسی وقت سے کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ اگر اس دور میں بچے کا ذہن دینی مزاج بن گیا تو زندگی کے ہر موڑ پر وہ دین کا دامن تھامے رکھے گا، کسی بھی موقع پر اس کا رشتہ دین سے کٹا ہوا نہیں رہے گا۔ اسی مکتب کی تعلیم کی اہمیت و ضرورت کے پیش نظر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا مقولہ موجود ہے، تربیت الاولاد فی الاسلام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 291 پر۔ وہ فرماتے ہیں، 3 چیزیں لوگوں کے لیے ضروری ہے،
نمبر 1 حاکم و امیر، ورنہ لوگ ایک دوسرے سے برسرے پیکار ہو جائیں گے۔ نمبر 2 مصحف یعنی قرآن کی خرید و فروخت، ورنہ کتاب اللہ کا پڑھنا پڑھانا بند ہو جائے گا۔ نمبر 3 عوام الناس کی اولاد کو تعلیم دینے کے لیے معلم ضروری ہے جو اجرت لے، ورنہ لوگ جاہل رہ جائیں گے۔ چنانچہ اسی وجہ سے سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ جب مکتب کے پاس سے گزرتے تو فرماتے یہی بچے ہماری قوم کے رہنما ہیں۔ طبقات ابن سعد صفحہ نمبر 5 جلد نمبر 141 پر یہ عبارت موجود ہے۔ نیز قیام مکاتب عیسائی مشنریز کے باطل نظریات و خیالات سے پاک کرنے کے لیے از حد ضروری ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں علماء کرام و حفاظ اعظام کو نائبین رسول اور وارثین انبیاء ہونے کی حیثیت سے ہر محلے کی ہر مسجد میں منظم طور پر مکاتب کا قیام عمل لانا چاہیے اور مستحکم انداز میں با تجوید قرآن کی تعلیم، احادیث نبویہ اور ادعیہ یومیہ کا حفظ ہو اور عقائد دینیہ، توحید، رسالت، بعث بعد الموت وغیرہ کی تفہیم ہو، تو تب کہیں جا کر ہماری نئی نسل ارتداد کی لہروں سے بچ سکتی ہے اور دولت ایمان باقی رہ سکتی ہے۔ قرون اولیٰ میں بھی مکاتب کا بڑا اہتمام تھا۔ ان مکاتب کے قیام کا مقصد مسلمان بچوں کو پڑھنے، لکھنے اور حفظ قرآن کی تعلیم دینا ہوتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں اور نوجوانوں کی تعلیم کا خصوصی اہتمام کیا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مشرک اسیروں قیدیوں کی رہائی 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھانے پر موقوف رکھی تھی۔ انہی دنوں میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے انصاری بچوں کی ایک جماعت کے ساتھ لکھنا پڑھنا سیکھا تھا۔ خیر القرون میں مکتبی تعلیم کا بہت زیادہ اہتمام ہوتا تھا۔ چنانچہ خلیفہ ثانی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عہد خلافت میں اولاً بچوں کی تعلیم کے لیے مکتب قائم کیے اور معلمین کے لیے بقدر کفالت ایک رقم بطور وظیفہ کے مقرر کر دی۔ اس طرح سے ہر جگہ مکاتب کا نظام قائم ہو گیا تھا اور بہت سارے فقہا اور علماء نے اپنی ابتدائی تعلیم انہی مکاتب میں پائی تھی۔ چنانچہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنے لڑکپن میں مکتب کی تعلیم کا ذکر کرتے ہوئے کہا، میں اپنی ماں کی گود میں یتیم تھا، مجھے میری ماں نے ایک مکتب کے حوالہ کر دیا۔ جب میں نے قرآن ختم کیا تو میں مسجد میں جا کر علماء کی مجالس اور حلقوں میں بیٹھنے لگا۔ مکاتب کی اہمیت اکابر امت کی نظر میں بھی بہت زیادہ رہی ہے۔ اسی مکتبی تعلیم کی اہمیت افادت بیان کرتے ہوئے سلف صالحین اور علماء کاملین کے نہایت ہی پراثر جملے موجود ہیں۔ چنانچہ حضرت مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ نے دینی تعلیم کونسل کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ 2 باتوں میں سے کسی ایک کے لیے تیار ہو جائے، یا تو اپنے بچوں کے لیے دینی اور تہذیبی ارتداد پر راضی ہو جائے، یا اس راستہ میں ہمیں جو محنت کرنی ہے اس کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہ کرے۔ اسی طرح مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، بالکل صاف کہتا ہوں، بچوں کے عید کے کپڑے بنانے سے 1000 بار زیادہ اور بچہ بیمار ہو جائے تو اس کا بہتر سے بہتر علاج کرنے سے سینکڑوں بار زیادہ اور اپنے بچوں کو نوکری کے قابل بنانے سے 1,00,000 بار زیادہ یہ ضروری ہے کہ اس کو سچا پکا مسلمان بنایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ترجمان اہل سنت حضرت مولانا محمد عبد القوی صاحب مدظل العالی نے ایک مرتبہ نئی تعلیمی پالیسی اور مکاتب کی اہمیت کے حوالے سے فرمایا تھا، موجودہ دور میں مدارس کی تعلیم فرض کفایہ ہے اور مکاتب کی تعلیم فرض عین ہے، لہٰذا میں اپنی علماء برادری سے بھی ایک درد مندانہ اپیل کرتا ہوں کہ ہم اپنی تنخواہ کے کم ہونے کی وجہ سے معصوم بچوں کو کفر و ارتداد کے طوفانوں کے حوالے نہ کریں، کم از کم ایک دین کا خادم اور نبی کا وارث ہونے کی حیثیت سے نو نہالان امت کے عقائد کی اصلاح اور قرآن کی درستگی کے لیے تیار ہو جائیں۔
جو کچھ بھی مل جائے ٹھیک ہے، اور ہم اپنی معمولی تنخواہ کی وجہ سے پڑھانے سے پیچھے نہ ہٹے، ورنہ کل میدان محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے۔ یہ حقیقت بھی بدیہی ہے کہ دنیا تنخواہ ملنے کی جگہ ہے، یعنی جتنا ملنا چاہے دنیا میں مل جائے، یہ اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن اس کا بدلہ صحیح انداز میں کل قیامت کے دن ملنے والا ہے۔ اللہ رب العزت وہی آپ کو بہترین اعزاز و اکرام سے نوازے گا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کی تعلیم دے اور قرآن سکھائے، اور جو سیکھے اور سکھائے۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، ترستی ہے نگاہ نارسا جس کے نظارے کو وہ رونق انجمن کی ہے انہی خلوت گزینوں میں۔ خلاصہ تحریر یہ ہے کہ ہم وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے عزم کریں کہ جن مساجد میں مکاتب کی تعلیم کا نظم نہ ہو تو فی الفور وہاں ابتدا کر دیں، اور جہاں پہلے سے مکاتب کا نظام ہو وہاں اس کو مستحکم بنائیں، تعلیمی معیار میں تبدیلی لائیں، اکابر امت کی رہنمائی اور مفکرین کے مشوروں کے ساتھ اس کا نظام قائم کریں۔ اس کے علاوہ نونہالان امت کے ایمان کے بقا کا کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں، اور اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ ہمیں ہی اس فریضہ کا بوجھ اٹھانا ہے، ہم ہی اس کے ذمہ دار ہیں۔ بس ہمیں آگے بڑھنا ہے، بڑھانا ہے، امت کے بچوں کو پڑھانا ہے۔ اس لیے کام تو بس کام سے ہوگا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قدم سے قدم ملا کر، لوگوں سے مشورہ لے کر ہر محلے کی مسجد میں مکتب کا نظام قائم کریں۔ حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے امت کے نونہالوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہر دجالی فتنے سے اپنی پناہ میں رکھیں، نیز ہم دشمنوں کی سازشوں سے نہ گھبرائیں اور اپنی محنت اور توفیق عزدی سے دشمنان اسلام کو بتا دیں طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے، عکس پر نہ اتراؤ آئینہ ہمارا ہے۔